السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یمن والوں کے نام خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یمن کے ان تمام مومنوں اور مسلمانوں کے نام خط ہے جن کے سامنے میرا خط پڑھا جائے۔ سلام علیکم، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کو فرض فرمایا اور انہیں ہر حال میں نکلنے کا حکم دیا، چاہے ہلکے ہوں یا بھاری، اور اللہ کے راستہ میں مال و جان لے کر جہاد کرنے کا حکم دیا۔ جہاد ایک زبردست فریضہ ہے، خداوندی ہے جس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت بڑا ملتا ہے۔ ہم نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ ملک شام میں جا کر رومیوں سے جہاد کریں۔ اس کے لیے وہ جلدی سے تیار ہو گئے اور اس میں ان کی نیت بڑی عمدہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سفر جہاد میں جا کر اللہ سے ثواب لینے کی ان کی نیت بہت بڑی ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، جیسے یہاں کے مسلمانوں نے جلدی سے تیاری کر لی، تم بھی اس سفر جہاد کی تیاری جلدی سے کر لو، لیکن اس سفر میں آپ لوگوں کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ تمہیں دو خوبیوں میں سے ایک خوبی تو ضرور ملے گی، یا تو شہادت یا فتح اور مال غنیمت، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ صرف باتیں کرے اور عمل نہ کرے۔ اللہ کے دشمنوں سے جہاد کیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ دین حق کو اختیار کر لیں اور کتاب اللہ کے فیصلہ کو مان لیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دین کی حفاظت فرمائے اور تمہارے دلوں کو ہدایت فرمائے اور تمہارے اعمال کو پاکیزہ فرمائے اور جم کر مقابلہ کرنے والے مہاجرین کا ثواب تمہیں عطا فرمائے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خط دے کر یمن بھیجا۔ عبد الرحمن بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حبشہ والوں کی جماعت بھیجنے لگے تو ان میں کھڑے ہو کر ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر انہیں شام جانے کا حکم دیا اور ان کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ملک شام فتح کر کے انہیں دیں گے اور وہ وہاں مسجدیں بنائیں گے، اور یہ بات سامنے نہ آئے کہ تم وہاں کھیل کود کے لیے گئے ہو۔ شام میں نعمتوں کی کثرت ہے، تمہیں وہاں کھانے کو خوب ملے گا، لہٰذا تکبر سے بچ کر رہنا، کیونکہ کھانے اور مال کی کثرت سے انسان میں اکڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، تم میں ضرور تکبر پیدا ہوگا اور تم ضرور اتراؤ گے۔ غور سے سنو، میں تمہیں 10 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ کسی بوڑھے کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ آگے اور حدیث ذکر کی ہے۔ کل جو ہمارا موضوع ہے وہ ہوگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جہاد اور نفر فی سبیل اللہ کے لیے ترغیب دینا، اور اس کے بارے میں ان کا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔